بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کا ہر عمل اللہ ہی کی توفیق اور مرضی سے ہوتا ہے. انسان کو جو بھی نیک کام کرنا ہے بغیر اللہ کی توفیق اور مدد کے نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو جو محنت اور مجاہدہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق اور مصلحت کے بغیر نہیں ہوتی. اس لیے انبیاء اکرام علیہم السلام امت کو دعوت دینے میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں اللہ سے مدد مانگتے. وہ دن میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور رات میں اللہ سے مدد مانگتے. اس لیے ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بھی نیک کاموں کی توفیق اللہ سے مانگا کریں، خیر کے کاموں کی توفیق اللہ سے مانگا کرے. جب اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، اللہ کسی کام کی توفیق چھین لیتے ہیں، تو اللہ کو شوق نہیں ہوتا ہے کہ میں فلاں بندے کو نمازی بنا دوں اور فلاں کو گنہگار بنا دوں. اللہ طلب اور تڑپ کو دیکھتے ہیں. دو گنہگار بندے ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں گناہ کرتے ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک گناہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ کاش میں گناہ نہ کرتا تو اچھا ہوتا، کاش میں سیدھے راستے پر چلتا تو اچھا ہوتا، مجھے نیک کام کی توفیق مل جاتی تو اچھی ہوتی. وہ سوچتے رہتا ہے لیکن آتا نہیں، گناہ کے راستے پر چلتے رہتا ہے. اس کی یہ سوچ، اس کی یہ نیت ایک نہ ایک دن اس کو صحیح راستے پر لا کھڑا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملتی ہے. اسی میں سے دوسرا گناہ بھی کرتے رہتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے صحیح راستے پر آنا چاہیے، مجھے گناہوں کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے. اس طرح کا خیال بھی اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں آتا، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو توفیق بھی نہیں ہوتی. پھر اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنے سال ہو گئے میں نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ تک نہیں کیا، عید سے عید گزر گئی میں ایک جمعہ تک نہیں پڑھ سکا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہفتہ بھر نہیں لیکن کم سے کم جمعہ کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، 2-4 سجدے اللہ کے سامنے کر کے آتے ہیں.
عظمت اور عزت کے ساتھ اللہ کے گھر میں کم سے کم جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں وہ بھی نہیں کرتا ہوں۔ اس بات کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ آج جمعہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اللہ اس بندے سے اپنے توفیق کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ خیر اور شر کے اندر فرق ہی نہیں کر پاتا، زندگی اس کی یوں ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ بندے کی تڑپ اور طلب کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت اور عادت ہے۔ ہاں، بغیر طلب اور تڑپ کے اللہ کسی کو نواز دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسا بھی ایک بندے نے کوئی نماز نہیں پڑھی، زندگی ساری شراب اور شباب اور شراب کے اندر گزر گئی، کوئی خیر اور نیک کا کام اس نے نہیں کیا، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی موت جمعہ کی دن آ جاتی ہے یا رمضان کے مہینے میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ جو رمضان اور جمعہ کے دن انتقال کر گیا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار پوری زندگی اس نے نافرمانی میں گزار دی اور اس کو رمضان کے مہینے کے اندر موت آ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ اور فلاں بندہ ہے تہجد گزار تھا، پہلی صف کا اہتمام کرتا تھا اور اس کی موت تو بڑی خطرناک آ گئی، اس کو تو کلمہ تک نصیب نہیں ہوا۔ تو اس کو ہم سمجھ لیں کہ ایک اللہ کی سنت یعنی عادت اور اصول اور قاعدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا اصول، قاعدہ، سنت اور عادت یہی ہے، نیک کام کرو ہم تمہارے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں گے، یہ اصول ہے اللہ کا۔ لیکن کسی بدکار آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کر دے، یہ اس کا فضل ہے۔ ہم انہیں نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم ہوتا ہے۔ وہ اپنا کرم جس کو نواز دے، اپنے فضل جس کے اوپر لٹا دے، یہ اس کی بات ہے۔ لیکن ہر آدمی کو اصول کے تحت چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یار اللہ بڑے ہیں، اللہ کر لیں گے، اور اللہ بڑے رحیم ہیں، دیکھا جائے گا، مرنے سے پہلے سدھر سنور جائیں گے۔ نہیں، یہ تو غلط ہے۔ آپ اصول سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، پھر تو آپ کی پکڑ آ جائے گی، آپ کی گرفت آ جائے گی۔ اس لیے ہر آدمی کو اصول کے تحت چلنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اصول بنا دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی، جو عورت اس دنیا کے اندر نیک کام کریں گے، من عمل صالحا، اچھے عمل کریں گے، فلنحيينه حیاتا طیبۃ، تو ہم ان کو ضرور بھی ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے، سکون والی زندگی دیں گے۔ فلنحيينه کا ترجمہ ہے ہم صرف اچھی زندگی نہیں دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ارادہ نہیں کرتے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور تم کو اچھی زندگی عطا کریں۔ فلنحيينه حیاتا طیبۃ، اچھی زندگی۔ اب یہ اللہ نے اصول بنا دیا، اچھے کام کرو، اچھی زندگی گزارو۔ گناہوں کے کام کے ساتھ اچھی زندگی آپ نہیں گزار سکتے، یہ اللہ کا ضابطہ۔ اس لیے بندے کو ضابطے کے اندر رہنا چاہیے، اصول کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اصول میں جب بندہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے وہ بچ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں جگہ فرمایا، اے میرے بندو نیک کام کرو، اے میرے بندو اچھے اعمال کرو، اے میرے بندو جنت چاہیے، جنت تو اچھے اعمال کرو گے تو ملے گی، گناہ کاری کے ساتھ نہیں ملے گی۔ ہزاروں جگہ آپ کو جنت کا وعدہ عمل کے اوپر ملے گا، اعمال صالحہ پر، علم پر بھی نہیں، معلومات پر بھی نہیں۔ تم جہیر عالم بن جاؤ، قرآن اچھے سے حفظ کر لو اور قرآن کا ترجمہ بھی اچھے سے پڑھ لو اور ایک پیسے کا عمل مت کرو، تم کو جنت مل جائے گی، نہیں۔ جنت صرف اور صرف عمل پر ہے۔
علم تو وہاں تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے. یہ جو ہمارا سننا سنانا اور آپ کا سننا اور پھر سن کر اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے. اللہ ہی کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، دین کی باتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو. یہ رسم نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اور ہم مسجد میں جاتے ہی ہیں اور پھر کچھ باتیں ہو جانا چاہیے. یہ رسم نہیں ہے، یہ قرآنی حکم کے اوپر ایک عمل ہے. اور جمعہ کا دن چونکہ عید کا دن ہوتا ہے، اسلامی نظریے کے مطابق اللہ نے ایمان والوں کے لیے جمعہ کا دن رکھا ہے. تو اس میں چند باتیں نصیحت کے طور پر، وہ بھی اللہ کے حکم پر، وذکر، کہ تم دینی مذاکرہ کیا کرو. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ دینی مذاکرہ یہ دین والوں کو نفع پہنچاتا ہے. یہ مذاکرے میں باتیں رہیں گی تو اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے. ورنہ دیکھو آپ، ایک آدمی ہے کبھی بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اس کو دین کی بات سننا گوارا بھی وہ نہیں کرتا ہے، اس کا اندر سے جی نہیں چاہتا ہے کہ میں کچھ اچھی بات سن لوں، اس کے اوپر عمل کروں. اس ماحول میں نہیں ہوا پاتا. اس لیے ہماری مجلسوں کے اندر بھی دینی باتیں ہونا چاہیے، دینی مذاکرے ہونا چاہیے، دین کی معلومات ہونا چاہیے، علم کی معلومات ہونا چاہیے. ہمارے مذاکروں کے اندر یہ سب چیزیں رہیں گی تو پھر ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے بچوں کا ماحول، ہمارے خاندان، قبیلہ اور کنبے کا ماحول دینی بنے گا. اب ہمارے مذاکرے کے اندر دیکھو آپ، جو باتیں کثرت سے ہوتی ہیں وہی زندگی میں ہوتی ہے. مستورات کی مجلس جہاں لگی ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہوگا، مستورات کی مجلسوں کے اندر بتائیے آپ کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ دینی بات نہیں ہوتی. جہاں بھی مستورات جمیں گی وہ دینی بات نہیں کرتی ہیں، دینی مذاکرہ نہیں ہوتا ہے. کوئی بہن کسی بہن سے یہ نہیں پوچھتی کہ مجھے دعائے قنوت سکھا دو، مجھے وتر کی نماز پڑھنا نہیں آتے سکھا دو، مجھے وضو کا طریقہ سکھا دو، مجھے غسل کے فرائض بتا دو، مجھے شوہر کے کیا حقوق ہیں نہیں معلوم ذرا بتا دو، میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں نہیں معلوم ذرا بتا دو. وہ تو عورتیں ہیں، ناقص العقل ہیں. مرد حضرات کے مذاکرے کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے. ہزاروں میں سے ایک آدمی یا چند آپ کو ملے گی جو کسی دینی عالم یا دینی معلومات رکھنے والے کے پاس بیٹھ کر اس سے دینی معلومات حاصل کرے. وہ آدمی جس کے پاس جاتا ہے اسی اعتبار سے اس سے بات کرتا ہے. اس لیے اصول ہے، جو چیز بار بار مذاکرے میں رہے گی وہی دل کے اوپر نقش ہو جاتا ہے. ایک تاجر آدمی ہے، وہ دن بھر آلو بٹاٹے پیاز کرتے رہتا ہے، رات میں دیکھو نیند کے اندر بھی آلو بٹاٹے پیاز کرتے رہتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ دن بھر کئی ہزاروں مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہے. خواب بہت ساروں کو گرتے ہیں، خواب کے اندر ان کو وہی سب نظر آتا ہے جو دن بھر وہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس کام کے ساتھ ان کی روح کو مناسبت ہو جاتی ہے. آدمی جب سوتا ہے تو اس کی روح گشت کرتی ہے، روح اس کی ادھر ادھر پھرتے رہتی ہے. دن بھر اس نے جو کام کیا، اب رات میں وہ آرام کر رہا ہے، روح کو بھی اس کے سکون ہے. اب وہی سب چیزیں اس کی روح کو نظر آتی ہے خواب میں جو دن بھر کر رہا ہے. کوئی قرآن پڑھنے والا ہے کثرت سے، دیکھنا خواب کے اندر بھی قرآن پڑھے. اب اس کے لیے کوئی حافظ اور قاری نہیں ہے، کوئی جاہل ان پڑھ گوار آدمی ہے، سورہ انا اعطینا کل کوثر اس کو یاد ہے، وہ ایک دن میں سے 100 مرتبہ اس کو پڑھ جاتا ہے. آپ یقین مانو رات کو خواب کے اندر بھی وہ انا اعطینا کل کوثر پڑھے. اس کی روح کو اس سے مناسبت ہو جاتی ہے. کوئی آدمی ذکر کرنے والا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، بس سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، خالی رہا کا بس یہی اس کی زبان پر آنا ہے، خالی رہا کہ یہی اس کی زبان پر آتا ہے. رات کو خواب کے اندر بھی وہ ذکر کرے.
تو آدمی کے مذاکرے کے اندر جو چیز رہے گی کثرت سے، یاد رکھنا آپ کو خواب کے اندر بھی وہی نظر آئے گی. کوئی لینا دینا ہے، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی محاسب ہے، جو جس کام میں مشغول رہتا ہے خواب میں اس کو وہی سب چیزیں دھوپ میں نظر آتی. اس لیے بھائیوں، اللہ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے، نیک کام کرو، نیک کام کرنے والوں سے محبت کرو، نیکی کے کاموں سے محبت کرو، اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول رکھو. آپ کے مزاج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کو ڈالے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بندہ جو بندی نیک کام کے اندر مشغول رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو اس کائنات کے اندر سکون والی، اطمینان والی، چین والی زندگی عطا کرے. ابھی اللہ نے اصول بنا دیا. دین شریعت، دین اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں کسی بھی فیلڈ میں خالی نہیں چھوڑتا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرو، آپ کی مشغولیت جو بھی ہو، دین آ کر آپ کی وہاں بھی رہبری کرے گا کہ آپ کو ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں ایسا کرنا ہے. جو دین آپ کو دیکھنے کا طریقہ بتاتا ہے، دیکھنے کا، کہ تمہاری نگاہ چلتے پھرتے بازار میں کیسے ہونا چاہیے، یہ کوئی دین سکھائے گا اپنے ماننے والوں کو؟ بازار میں جب چلو گے تو تمہاری نگاہ کیسے ہونا چاہیے، زمین پر چلو پھرو گے تو تمہاری چال ڈال کیا ہونا چاہیے. یہ میرا دین شریعت اسلام میری آپ کی رہبری کرتا ہے ہر چیز میں. جب کوئی بندہ ہر کام میں دین کے مطابق کام کرتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا ایک لطف آتا ہے. قرآن کہتا ہے نا بھائی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. بندوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اب یہ کہاں دیکھنا کہاں نہیں دیکھنا، یہ شریعت قرآن پاک ہماری رہبری کر رہا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر مت چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی؟ قرآن سکھا رہا ہے کہ تمہیں چلنا کیسے ہے. بہت زیادہ اترا کر چلو گے، سینہ پھلا کر چلو گے، سینہ تان کر چلو گے، اپنی حیثیت کو بدلا کر چلو گے، تو قرآن کہتا ہے تم کتنا بھی کیسا بھی چلو گے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑوں کی بلندی کو، آسمان کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے اور زمین کی تہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کتنا بھی اترا کر چلو. یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترانے والی چال مت چلو، متواضع آدمی کی چال چلو. بھئی یہ کون رہبری کر رہا ہے؟ قرآن. تو جو دین، جو شریعت، جو قرآن، جو حدیث آپ کو چلنے کا طریقہ سکھائے، آپ کو بولنے کا طریقہ سکھائے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. قرآن کہتا ہے جب بولو، کسی سے بات کرو تو چلاؤ مت. پھر کیسی بات کرو؟ ایسی آواز میں بات کرو کہ آپ کی آواز متوسط ہو، آپ کی آواز میں چلا پکار نہ ہو اور اتنی بھی دھیمی نہ ہو کہ سننے والے کو وہ سن نہ سکے. متوسط آواز میں بات کرو، چال میں میانہ روی اختیار کرو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. پھر قرآن مثال میں دیتا ہے چلا کر بات مت کرو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے ناپسند اور مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے. اس لیے گدھا کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے. گدھے نے ایک دم سے آواز نکال دیا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے اس کی آواز. یہ قرآن نے مثال دیا کہ اگر تم نے ایسے آواز چلا پکار، گھر ہو باہر ہو گلی ہو، چلا پکار کے بات کرتے ہو، تو قرآن کہتا ہے پھر گدھے میں اور تم میں فرق ہی کیا ہے؟ گدھا بھی چلاتا ہے اور سب سے ناپسند اس کی آواز. بھائی یہ رہبری کون کر رہا ہے؟
قرآن کا۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ کتنی باریک چیزیں ہیں جس کی قرآن کیا کرتا ہے، میرے آپ کے لیے رہبری کرتا ہے کہ آپ کو معاشرے میں کیسا رہنا ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب کوئی تصور کریں گے یہ بھی گناہ ہے کیا؟ کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں غلط سوچو مت۔ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہو اور وہ ویسا نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت چغلی مت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو ایسا کرے گا اس نے ایسا کیا جیسا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا۔ قرآن اتنے اچھے انداز سے میری آپ کی رہبری رہنمائی کرتا ہے، گائیڈنگ کرتا ہے، لیکن کرے کیا؟ نہ میں سمجھنے کو تیار ہوں اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ، میری سنت یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم میرے ماننے والے جو صحابہ ہیں نا ان میں سے کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت کو پا جاؤ۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ جب صحابی کی اقتداء آدمی کو ہدایت پر لے کے جا رہی ہے تو جو خود نبی کی اقتداء کرے گا، نبی کی پیروی کرے گا، نبی کی سنتوں کو سینے سے لگائے گا، تو بتاؤ پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ کسی شاعر نے کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو محمد سے وفا کرے، محمد کی سنتوں کو سینے سے لگائے تو یہ جہاں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، پھر لوح و قلم سب اسی کے قبضے میں۔ اس لیے قرآن نے، اللہ پاک نے شرط لگا دی کہ تم ڈائریکٹ بلا واسطہ میرے محبوب بنی سے نہیں سکتے ہو، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں واسطہ چاہیے، بغیر واسطے کے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، میرے محبوب نہیں بن سکتے، میرے مقبول بندے نہیں بن سکتے آپ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے نبی کے ذریعے سے کہلوایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، اگر میری اتباع کرو گی تو اللہ کی محبت ملے گی، یحببکم اللہ، اور اگر مجھ کو راستے میں سے ہٹا دیں گے اور ڈائریکٹ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے نہیں پہنچ سکتے آپ۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کے تذکرے کے بغیر تمہاری نماز بھی درست نہیں، میرے محبوب کے تذکرے کے بغیر تمہاری اذان بھی نامکمل، میرے محبوب کے تذکرے کے بغیر تمہارا کلمہ بھی نامکمل، میرے محبوب کا نام لیے بغیر تمہارا ایمان بھی ادھورا اور ناقص۔ اس لیے جہاں میں وہاں میرا نبی، میرے نبی کی سنتوں کو توڑ کر چھوڑ کر تم میری محبت کو نہیں پا سکتے۔ التحیات واجب ہے، اس میں نبی کا تذکرہ، اذان ہے اس میں نبی کا تذکرہ، لا الہ الا اللہ نہیں چلے گا، یہ پورا کلمہ نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ ملا کر پورا کلمہ ہوا تب آپ پورے مسلمان بنے، ویسے کہاں بنے بھائی؟ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، محمد کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ تو اللہ ہمارے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر بھائیوں نہ میں کامیاب، نہ آپ کامیاب، نہ پوری امت کامیاب ہو سکتی۔ اب ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میری آپ کی رہبری کر دی ہے کہ کون سا کام مجھے کیسے کرنا چاہیے، اس میں سنت طریقہ کیا ہے، اس میں غلط طریقہ کیا ہے، اس میں صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح اور سیرت پڑھ لو، آپ کو کوئی شعبہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں ہمارے نبی کی سنت اور آپ کی رہبری ہمیں نہیں ملے۔ آج کل شادیوں کا موسم چل رہا ہے، شادیوں میں دیکھو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، آپ کی جو بیویاں ہیں، پوری سیرت پڑھ لو، نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح میں سنت کیا کیا ہے، کون سے نکاح میں برکت ہے، کون سے نکاح سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، طلاق کے کیا کیا مواقع ہوتے ہیں، کب آپ کو طلاق دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، یہ سب سیرت سے آپ کو ملے گا۔ معاشرہ ایسے نہیں بنتا ہے کہ کتنے بڑے بیٹے آپ یہاں پر، آپ کا پورا محلہ بستی ہے، یہ ایسے نہیں بن گیا، یہ ماں کی گود سے بن گیا۔ ہر بچہ سب سے پہلے ماں کی گود سے باہر آتا ہے، سب سے پہلے اس کی نظر اپنے ماں اور باپ پر پڑتی ہے، سب سے پہلے اس کے کان کے اندر آواز اس کی ماں اور باپ کی جاتی ہے، سب سے پہلی بولی وہ اپنے ماں اور باپ کی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا آئیڈیل نمونہ طریقہ چلنا اٹھنا بیٹھنا بولنا، یہ سب سے پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ اس کی ماں اور باپ کو دیکھتا ہے۔ یہ معاشرہ وہاں سے بنتا ہے۔ آج ساس اور سسر کو اچھی بہو کیوں نہیں ملتی، شوہر کو اچھی بیوی کیوں نہیں ملتی، لڑکی کو اچھا خاوند کیوں نہیں ملتا، بھائی اچھا ہے تو بہن اچھی کیوں نہیں ملتی؟ یہ سب کہاں سے بھائیو؟ یہ ماں کی گود سے۔ بگاڑ وہاں سے آتا ہے معاشرے میں۔ آج میں دعویٰ الگ کرتا ہوں، کام الگ کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کیا بڑی بات کہی ہے، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور۔ میں بات کروں گا تو نبی کی کروں گا، لیکن عمل اس کے خلاف، اور یہ سب ہونے والا تھا۔ زمانے کی گردش، زمانے کے ماحول، زمانے کے حالات، اس پرفتن دور کے ماحول، آدمی تو متاثر ہوتا ہے ماحولیات سے۔ اس لیے اللہ نے اشارتاً نہیں کہا، صراحتاً کہا، وضاحت کے ساتھ کہا، یا ایھا الذین، اے میرے ماننے والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کی پیروی مت کرنا۔ یہ صاف ہے، اس میں وضاحت کی کوئی بات ہی نہیں۔ پیروی مت کرنا یعنی ان کے طور طریقوں کو مت اپنانا۔ آج میری امت کا نوجوان کیا کرتا ہے بھائی؟ کیا کرتا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے، جنم دن مناتا ہے۔ اب یہ کس کا طریقہ ہے بتائیے آپ؟ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ مسلمان ایسا کرے گا؟ اسٹیٹس رکھتے ہیں موبائل کے اوپر، گندے مندے سندے عجیب عجیب اسٹیٹس رکھتے ہیں۔ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے کردار کو بتا رہے کہ میں کیسا ہوں۔ جو بھی آپ کی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، آپ ناچ رہے ہیں، اسٹائل مار رہے ہیں، آپ کے بال وہ بالکل مخنث کی طرح ہے، تو وہ آپ کی شرافت کو تول لیتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے آدمی ہیں۔ آپ یہود اور نصارہ ایسا کرتے تھے، اس طرح آج ہمارے نوجوان کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، موم بتی لگاتے ہیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، وہ 12 موم بتی لگاتے ہیں، بیچ میں کیک ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد 12 موم بتی ہوتی، ایک مہینے کی ایک موم بتی ہوتی ہو، اور جس کا جنم دن ہوتا ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی 12 موم بتی چل رہی ہے، ایک پھونک کے اندر سب کی سب بجھ جانا چاہیے، اگر ایک پھونک میں سب بجھ گئی تو تیرے 12 مہینے اچھے سے گزرے۔
اور ایک بھوک کے اندر جتنی بجھی اتنے مہینے اچھے گزریں گے، جتنی باقی رہے گی وہ مہینے تیرے اچھے نہیں گزریں گے۔ یہ یہودوں کا طریقہ ہے بھائیوں، مسلم نوجوانوں، آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں بھائی؟ یہودیوں۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، موم بتی لگاتے ہیں، یہودیوں کی پیروی کریں گے بھائیوں تو آپ کو بیویاں بھی اسی نسل کی ملیں گی، اسی سوچ کی ملیں گی، اسی ذہنیت کی ملیں گی۔ آپ کا جو کیریکٹر ہے نا، کیریکٹر، اسی کیریکٹر کی آپ کو بیوی ملے گی۔ لڑکی کا جو کیریکٹر ہے اسی کیریکٹر کا اس کو لڑکا ملے گا، اس کی جو سوچ ہے اسی سوچ کا اس کو لڑکا ملے گا۔ یہ اصول یاد رکھنا۔ بات کی شروع میں میں نے اصول آپ کو بتایا کہ اللہ کا اصول اور ضابطہ اور قانون ہوتا ہے۔ آپ یہودیوں کی پیروی کرو گے، ان کے طریقوں کو سینے سے لگاؤ گے تو یاد رکھنا آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا اور آپ کی نسل کا مستقبل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے بچوں سے آپ کبھی بھی اچھی امید مت رکھنا۔ تو یہودیوں کا طریقہ ہے 12 موم بتی لگاتے ہیں، کیک رکھتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں، اور ان کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ ایک بھوک میں اگر 12 کی 12 موم بتی بجھ جاتی ہے آپ کا پورا سال اچھا، پوری نہیں بجھی، جتنی بجھی اتنے مہینے اچھے، باقی کے سب آپ کے لیے مہینے منحوس ہوتے، منحوس۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور آج میری امت کا مسلم نوجوان نبی کا طریقہ چھوڑ کر یہودیوں کی پیروی کر رہا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، تو پھر یاد رکھو میں نے آپ سے کہا معاشرہ یہاں سے نہیں، ماں کی گود سے بنتا ہے۔ اس بچے کی جیسی نشو نما ہوگی اور آپ جیسے اس کی پرورش کرو گے، یاد رکھنا آگے چل کر وہی مسئلہ یہ آپ کی نسل در نسل چلتا رہے۔ تو شروع میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی بہت ساری تفاسیر ہے، اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے، 18ویں پارے کی آیت ہے، پھر آپ کو سنا دیتا ہوں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ دیکھ لینا، الخبیثات للخبیثین، خبیث لڑکیوں کے لیے خبیث لڑکے ہوتے ہیں، والخبیثون للخبیثات، خبیث لڑکوں کے لیے خبیث لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ اوپر سے رشتے بنتے ہیں۔ لڑکا اگر بدکار ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اچھی سوچ نہیں رکھتا ہے، یاد رکھنا اللہ کا اصول یہ ہے اس کے زندگی میں اس کا ہم سفر یعنی اس کی بیوی اس کو ایسی ملے گی۔ یہ میں اپنی جیب کی بات نہیں، قرآن کی بات ہے۔ پھر آپ میں سے بہت سارے سوچ رہے ہوں گے یار میں تو گنہگار ہوں، میری بیوی تو بہت پاک دامن ہے، بہت طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، یہ تو الٹا ہو گیا۔ یا پھر میں اچھا ہوں میری بیوی سے نہیں ہے، یہ تو جوڑ نہیں نظر آ رہا ہے، قرآن کا ایسا کیسا مسئلہ؟ تو پھر میں نے آپ کو شروع میں کہا، آپ شروع میں نہیں تھے، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ اصول کے خلاف کر سکتے ہیں، اللہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کو بہت سارے اولیاء تو بہت دور کی بات، نبیوں کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام دونوں بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کی بیویاں کافرات، ان کی بیویاں نافرمان تھیں۔ ادھر فرعون دیکھو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ادھر حضرت آسیہ دیکھو جنت کی دعوے دار بنتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے، لیکن اصول اللہ کا کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اچھا لڑکا ہے اس کو لڑکی بھی اچھی ملیں گی، برا لڑکا ہے اس کو لڑکی بھی بری ملیں گی، اچھی لڑکی ہے اس کو شوہر بھی اچھا ملے گا، بری لڑکی ہے اس کو شوہر بھی برا ملے گا۔ یہ قرآن پاک کا قانون۔ اگر آپ کا اچھا لڑکا ہے تو صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے خاندان کا مسئلہ ہے۔ صرف اس کو بری بیوی نہیں ملے گی، آپ ساس سسر ہے تو آپ کو بہو بھی اچھی نہیں ملے گی۔ آپ کا لڑکا برا ہے تو اس کو بیوی اچھی نہیں ملے گی، اس کی بیوی اچھی نہیں ملی، آپ کا لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھنا آپ کو جو پوتے اور نواسے ملیں گے یہ بھی اچھی نہیں ملیں گے۔ یہ سب وہی سے تو چل رہا ہے نا، ماں باپ اچھے تو بچے اچھے، پھر جب یہ اچھے نہیں، نسل اچھی نہیں، جب وہ نسل اچھی نہیں ہوں گی، وہ بڑی ہوں گی، وہ بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلیں گی، ان کو کہاں سے بیوی اچھی؟ ہاں
اس لیے بھائیوں، ماں باپ ہیں، بچوں کی تربیت کرو، ان کو صحیح رخ بتاؤ. گھر میں جو مذاکرے ہو دینی مذاکرے ہو. اس لیے شریعت نے کہاں تک بچوں کا خیال کیا ہے کہ میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو بچوں کے سامنے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بچوں کے سامنے اونچ نیچ بات نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی آپ سے سیکھنے والے اور بڑے ہو کر یہ وہی سب کرنے والے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد میری والدہ کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں. اس کو معلوم ہے یہ میرے والد ہیں لیکن میری والدہ کے شوہر ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہتا ہے، اب بڑا ہو کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی رہتا ہے جیسا آپ رہے. تو ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آج گھروں میں سکون نہیں، لڑکوں کو اچھی بیویاں نہیں اور اچھی بیویوں کو یعنی لڑکیوں کو اچھے شوہر نہیں مل پا رہے. جس پنڈال میں، جس نکاح کی مجلس میں نکاح ہوتا ہے، اسی کے 2 منٹ کے بعد اسی مجلس میں طلاق بھی پڑتی ہے. یہ اردو اخبار کا ہے، ابھی بیڑ ضلع کا واقعہ ہے. اردو آپ کو پڑھنا نہیں آتی اس لیے آپ کو سنا دے رہا ہوں. کیا ہوا؟ نکاح ہوا شادی کے پنڈال میں، اور جو غلط رسم ہے نا، سالے لوگ اپنے بہن بھائی کے جوتے چھپا لیتے، یہ دقیانوسی رسم ہے. انہوں نے جوتے چھپا لیے، اور اب جوتے چھپانے کے بعد وہ رقم وصول کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو پیسے دو. وہ جتنے مانگ رہے تھے اس طرف سے نہیں مل پا رہے. بس اسی میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اتنا بڑا ہو گیا کہ جو لڑکی کا جو باپ تھا نا، وہ فوراً آیا اور اس نے شوہر سے کہا کہ ہم کو طلاق چاہیے، طلاق چاہیے، طلاق. اسی مجلس میں، نکاح کے مجلس میں، ابھی کچھ نہیں ہوا، نکاح پڑھا کر کچھ ہی منٹ اور گھنٹے ہوئے، اسی میں اس شوہر سے زبردستی 3 طلاقیں دلوا دی گئی. یہ نبی کا طریقہ چھوڑنے کی لعنت ہے. اسی مجلس میں کیا پڑ گئی؟ 3 طلاق پڑ گئی اس لڑکی کو. تو اپنے ہر کام میں بھائیوں نبی کی سنت کو زندہ کرو، اپنی اس نو نسل کی صحیح تربیت کرو، ان کو صحیح رخ پر لے کر چلو، تعلیم اور تربیت کا ان کا پورا خیال کرو. دینی مسائل، دینی تعلیم کیا کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کی نسل کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے آپ صحیح تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے. ہمارے نبی کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ معاشرے میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، یہ بچوں کو ابھی سے ذہن سازی ہونا چاہیے. ہم نے ہمارے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا. جس نبی کے اوپر گدھوں نے جان دے دی، اس نبی کی امت اس نبی کی سنت کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے. نبی کی خدمت میں گدھا آیا، گدھا، اس کا نام بھی لکھا ہوا کتاب میں، یعقوب نام تھا اس کا. وہ آیا اور آقا سے بات کرنے لگا کہ آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. اس نے کہا، آپ نے کہا کیوں؟ وہ گدھا کہنے لگا کہ آپ انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں اور میں بھی اپنی نسل کا سب سے آخری گدھا ہوں. گدھا. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میں اس نسل سے ہوں، میرے باپ دادا کے اوپر اس لیے انبیاء نے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے سواری کی ہے میرے باپ دادا کے اوپر. اب میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں، میرے بعد کوئی گدھا نہیں ہے. میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری خدمت میں رہو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کی ضرورت پڑتی ہے اور حضرت عمر، ابو بکر کسی کو بلانا ہوتا تھا، اب بلانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا تو آپ گدھے سے کہتے جاؤ بھائی ابو بکر کو بلا کے رکھو. وہ گدھا جاتا، دروازے کے اوپر ٹکر دیتا. سب صحابہ کو معلوم تھا یہ آپ کا گدھا ہے. جب آپ دروازہ کھولتے تو سمجھ جاتے کہ یہ ہمارے نبی کا گدھا ہے اور آپ نے ہم کو بلایا. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال پر اس گدھے کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس گدھے نے دوڑتے ہوئے جا کر ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی جان دی. نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب میرا زندہ رہ کے کوئی فائدہ نہیں. کنویں میں کود کر اس نے اپنی جان دی. تو جس نبی پر جانوروں نے جانیں دی ہے،
اس نبی کی امت یہودیوں کے طریقے پر زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اور بالخصوص نوجوانوں، اگر آپ اپنے گھر باروں کو اچھی طرح آباد کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا گھر خوش رہے، آباد رہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نکاح میں نیک پاک دامن خاتونیں آئیں، تو یاد رکھنا، جب تک آپ پاک دامن نہیں رہیں گے، آپ کو بیوی بھی پاک دامن نہیں مل سکتی۔ الطیبات للطیبین، نیک لڑکی ہے اس کو شوہر بھی نیک ملے گا۔ والطیبون للطیبات، نیک لڑکا ہے اس کو بیوی بھی نیک ملے گی۔ یہ اللہ نے اصول اور قانون اور ضابطہ بنا دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی نیک کو بری مل گئی یا بد کو اچھی مل گئی، یہ اس کا مصلحت، اس کی مشیت ہے، جو بھی ہے، لیکن اصول تو اللہ کا ہی ہے، اصول اللہ کا ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی شادی بیاہ میں سنتوں کا خیال رکھو، اپنے پروگرامات کے اندر نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اپنی شادی بیاہ کے اندر ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ اور اس کا نبی ناراض ہوتا ہو۔ جہاں اللہ اور اس کا نبی ناراض ہو کر ہم ساری کائنات کو بھی خوش کریں گے، یاد رکھنا اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے ہیں، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ لڑکے ہیں ان کو مسجد بھیجا کرو، ان کو دین کی تعلیم دو، اپنے خاندان میں کسی کو حافظ بناؤ، کسی کو عالم بناؤ، کسی کو دین کا داعی بناؤ، کہ وہ آپ کے خاندان قبیلے کنبے کی صحیح رہبری کر سکے۔ آپ کی بیٹی ہے، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو دین کی تعلیم دو تاکہ وہ آپ کی اچھی بیٹی بن سکے، جوان ہونے کے بعد شوہر کی اچھی بیوی بن سکے، اپنے سسر اور ساس کی اچھی بہو بن سکے، اولاد ہونے کے بعد اچھی ماں بن سکے، اور آگے بڑھنے کے بعد اچھی ساس بن سکے۔ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ماں باپ کی ذمہ داری، اور آج سے ہی آپ اپنے اولاد سے ایک طرف ہو جاؤں گے، ان کی تعلیم اور تربیت سے ایک طرف ہو کر، ایک کنار ہو کر آپ ان کی فکر نہیں کرو گے، تو پھر ان سے اچھی امید بھی مت کرنا، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے، آپ کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ ماں باپ کی زبان سے ایسے بول بھی ہم نے سنے ہیں، ایسے بول بھی ماں باپ کی زبان سے سننے کو ملے ہیں کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں اولاد ہی نہ ہوتی تو ہم سکون سے رہتے، ان کے ہونے سے بہتر یہ ہوتا کہ یہ ہوتے ہی نہیں، ہم باز ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اتنے تنگ ہیں ماں باپ آج اولاد سے، اور اس میں صرف اولاد کا نہیں، ان کا بھی قصور ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انہوں نے ہاتھ سے موقع گوا دیا۔ اب ہماری بستی دیکھو آپ، ہماری بستی کتنے گھر ہیں، کتنے مکانات ہیں، بتاؤ آپ، دو چند کے علاوہ کتنے گھروں میں حفاظ ہیں، بتائیے کتنے گھروں میں آپ کو عالم ملیں گے، حفاظ ملیں گے، دین کا علم رکھنے والے ملیں گے؟ کیوں؟ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے تہیہ کرو کہ نہیں میرے خاندان میں کوئی حافظ ہو، کوئی عالم ہو جو میرے خاندان کو صحیح رہبری کرے، صحیح ڈگر پر لے کے چلے، گمراہی سے بچائے۔ اس بات کی میں اور آپ فکر نہیں کرتے، عصری تعلیم کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، کیجئے، ایک نہیں 1000 مرتبہ کیجئے، لیکن اس طرف بھی آپ دھیان دیجئے، یہ خانہ خالی چھوڑ کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو آپ حافظ بنائیے، عالم بنائیے، نہیں سب کو تو کسی ایک کو تو بنا سکتے آپ۔ مدارس آپ کے بچوں کے منتظر ہیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کے منتظر ہیں۔ آپ کا بچہ اگر حافظ بھی بن جاتا ہے یا نہیں بنا، اس کو وہاں کا ماحول بھی اگر مل جاتا ہے، تو اگر میں شاید قسم کھا لوں تو میری قسم جھوٹ نہیں ہوں گی، وہ سب کچھ کرے گا، لیکن شاید وہ اس علم دین کی برکت سے کبھی شرابی نہیں بنے گا، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ سٹہ بازی نہیں کرے گا، وہ سود خور نہیں بنے گا، وہ حرام خوری نہیں کرے گا، وہ ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی اور نافرمانی نہیں کرے گا۔ کم سے کم دین کا فائدہ آپ کو اتنا تو ملے گا، اتنا تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، التماس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کا تہیہ کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ نہیں میرا بچہ بھی حافظ ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، دین کا علم اس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ میرا ایک بچہ اگر میرے خاندان میں حافظ قرآن، عالم دین بنتا ہے تو میرے پورے خاندان کے لیے باعث فخر ہے۔
نہیں میں تو کم سے کم میرا بچہ تو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، صحیح راستے پر چلنے کا ذریعہ بنے گا. اتنی بات تو میرے آپ کے سمجھ میں آتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کے راستے سے حفاظت فرمائے. جامعہ محمدیہ بہت بڑا ادارہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں داخل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کا اچھا نظم ہے، آپ کے قریب میں ہے، آپ ہر ہفتے آ کر اپنے بچوں کو مل سکتے ہیں. لیکن مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، میں بھی کتنے سالوں سے یہاں آ رہا ہوں اور یہاں کا ایک بچہ بھی ہم کو نہیں ملتا ہے کہ بھی چچنڈی پاٹل کا بچہ ہے، فلاں صاحب کا ہے، ہمارے دوست برادر کا ہے، اتنے پارے ہو گئے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ کلاس میں ہے، سننے کو بھی نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ آپ کا رجحان اس طرف ہے ہی نہیں، ہمارے اس بستی والوں کا رجحان اس طرف ہے ہی نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ آپ کو قربانی دینا پڑے گی. صحابہ اور ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا. وہ فخر کرتے تھے کہ میرا بچہ وہاں چلا گیا، اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس کا خون بہہ گیا، ان کو فخر ہوتا. آج ہم اتنی بھی ہمت نہیں کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ اللہ کی رضا کی خاطر میرے سے تھوڑا دور ہو کر وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا علم حاصل کرے گا. اتنی بھی ہم قربانی نہیں دے سکتے تو پھر نتیجہ کہاں سے آپ میں آئے گا؟ کہاں سے آدمی آئے گا؟ کہاں سے میرا آپ کا قبیلہ کنبہ بنے گا؟ کہاں سے میرے گھر میں دینداری آئیں گی؟ کہاں سے دینی مذاکرے ہوں؟ اس لیے ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ بھی ہم کو جانتے ہیں. اس اعتبار سے ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کے 2-3 بچے ہیں، آپ کم سے کم، ویسے شریعت تو کہتی ہے سب کو دین کا علم ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم آپ ایک کو تو حافظ عالم بناؤ، ایک کو تو دین کے راستے میں اللہ کے لیے، آپ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو علم دین کے لیے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کا نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا بھی اس کو بول ہی نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر میں عذاب قبر ہو رہا تھا. پھر واپسی میں جب آئے تو اسی عذاب قبر والے کو اب اس کے اوپر رحمت برس رہی ہے. آپ نے قم باذن اللہ کہہ کر اس سے کھڑا کیا، آپ زندہ کر دیں، معجزہ تھا. کہا کہ ابھی تجھے عذاب ہو رہا تھا اور ابھی تجھے پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اس نے کہا کہ صحیح بات ہے، جب میرا انتقال ہوا مجھے اولاد نہیں تھی، میری بیوی حاملہ تھی، مجھ کو لڑکا ہوا، میرا بچہ جب بولنے لگا میری بیوی نے اس کو مکتب میں ڈالا، ادھر میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی توتلی زبان سے پڑھنا شروع کیا. جب اللہ نے میرے بچے کی بسم اللہ سنی تو ادھر اللہ نے مجھ سے کہا ادھر تیرا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا ہے، اور ادھر میں تجھ پر اپنا غصہ ڈھاؤں اور تجھ کو عذاب کے اندر مبتلا کروں. یہ میری صفت رحمانیت کے خلاف ہے. مجھے حیا آتی ہے کہ تیرا بچہ مجھے رحیم کہے اور میں تجھ کو عذاب کے اندر مبتلا کروں. تیرے بچے کی بسم اللہ کی برکت سے میں نے تیری بخشش اور مغفرت کی. یہ علم دین کی برکت ہے. اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. یہ بہت سستی ہلکے میں لیتے ہیں آپ اس کو، اس کی قدر نہیں ہمارے پاس. آپ علم دین کی عظمت کو جانو گے تو شاید آپ خود اپنے آپ کو بھی علم دین کے اندر لگا. اس لیے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سب سے بہترین کا ہے. بہرحال باتیں کہنے کو بہت ساری ہے، اصل عمل ہے. اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر آپ عمل کرنے کا عزم کریں، کچھ سوچیں، مشورہ کریں اور اپنے خاندان میں حافظ عالم کو پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کے کیسے بڑھوں گا آگے؟ تم نے بھی نہیں کیا، تم نے بھی نہیں کیا، تم نے بھی نہیں کیا. Subscribe.